دھرنوں کے باوجود اور پھر ایک جو پاکستان کے اندر ایک نیگیٹو جو پولیٹکس کی حالیہ جو بنیاد رکھی گئی ہے اور پاکستان کی اکانومک پہ اس کا یقیناً اثر ہوا ہے، اس کے باوجود آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ ایک مثالی کمی لے کے آ رہے ہیں پیٹرول اور تیل کی قیمتوں میں، اور یہ بہت سارے سالوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کمی واقع ہو رہی ہے ان کی قیمتوں میں۔ آج سے چند ماہ پہلے تک جو جس طرح سے ایک اکانومی میں ٹرن اراؤنڈ شروع ہو چکا تھا وہ چلتا رہتا اور اس میں یہ رکھنا نہ پڑتا جس طرح کہ دھرنے والوں نے رکھنا ڈالا ہے، تو یقیناً آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اور بہتری حالات میں آ چکی ہوتی۔ اکانومی پاکستان کی بہتر ہو تو پھر ہر چیز بہتر ہوتی ہے، ہر چیز کا دار و مدار آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی پہ ہے۔ اکانومی بہتر ہوگی، قیمتیں نیچے آئیں گی، اکانومی بہتر ہوگی، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی تو غربت کا خاتمہ ہوگا، اکانومی بہتر ہوگی سڑکیں اور موٹر ویز بنیں گی، اکانومی بہتر ہوگی تو آپ کے یہ ڈیم بنیں گے، بھاشا ڈیم بنے گا، داسو کا پروجیکٹ بنے گا، آپ کی لاہور سے کراچی موٹر وے بنے گی، آپ کی گوادر بنے گا، آپ کے جو کوریڈور بنے گا جس کا فائدہ کے پی کے کو ہے، بلوچستان کو ہے، اور جس کا فائدہ سندھ اور پنجاب کو ہے، اور اس میں اپنا یقیناً اس کا فائدہ گلگت بلتستان کو بہت ہے، تو اس کے اثرات آزاد کشمیر کے اندر جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکانومی اب ٹھیک ہونا شروع ہو چکی تھی جس میں خلل آیا ہے، اور خلل ڈالنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیوں یہ کام کیا ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ کیوں روکا ہے انہوں نے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال آج ہر ذہن میں اٹھنا چاہیے اور ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ اپنا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ایک حکومت اچھا کام کرے گی، اپنا 5 سال کا اگر وہ مدت پوری کرتی ہے انشاءاللہ کرنی چاہیے سب حکومتوں کو، تو جاتے ہوئے پھر جو ہے وہ دوسری جو حکومت آتی ہے اس کو ایک اچھا پاکستان دے کر جائے، تاکہ ان کو پھر اس پاکستان کو آگے بڑھانے کا موقع ملے۔ چہ جائے کہ پاکستان کا حال پہلے سے بھی برا کر کے کوئی حکومت جائے اور اس کے بعد پھر آنے والا کیا ملک حاصل کرے گا جس کو وہ آگے لے جانا چاہے۔ اب اتنے بڑے بڑے مسائل ہم نے ورثے میں حاصل کیے ہیں اس ملک کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جگر کی داد دینی چاہیے، ہمارے حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ ہم نے اتنے بڑے مسائل کو حل کرنے کے لیے ارادہ کیا اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں۔ اس میں پھر اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائے پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ملک کے اندر کوئی الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو ہی بے بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا، ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہر فورم حاضر ہے، ہر فورم پہ اس کی انکوائری ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے، اس پہ بھی آپ نہیں آتے۔ اس چوک کے اوپر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی تقدیر کا یا پاکستان کے مستقبل کا، تو یہ فیصلے چوکوں میں یا چوراہوں میں تو نہیں ہوتے۔ چین کے صدر کی جو وزٹ تھی پاکستان کی وہ روکی، وہ پاکستان نہ آ سکا، ہندوستان چلا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سری لنکا کے صدر کا وزٹ کو روکا، آپ نے مالڈیوز کے صدر کے وزٹ کو روکا، بڑے بڑے اور ڈیلیگیشنز جو پاکستان میں آنے تھے، لائن تانتا بندھا ہوا تھا باہر کے انویسٹرز کا، سرمایہ کاروں کا جو پاکستان آ کے تو سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، وہ سارے کے سارے نہیں آئے۔ اس کے باوجود یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شروع میں جب ہم آئے ہیں، آتے ساتھ ہی ہم نے آ کے روپے کی قدر کو بڑھایا، روپیہ جو ہے وہ مہنگا ہوا، ڈالر سستا ہوا پاکستان کے اندر، 12-13 روپے کا فرق پڑا۔ اس کے بعد دھرنوں کے بعد یہ کچھ 3-4 روپے پھر اوپر گیا ہے۔ یہ کون سی خدمت ہے پاکستان کی؟ خدا ہدایت دے ان دھرنے والوں کو جنہوں نے اپنا ہی سوچا ہے، پاکستان کا نہیں سوچا۔ یہ بہت افسوسناک اور دکھ کی بات ہے۔ اب ہم نئے سرے سے کوششیں کر رہے ہیں، اپنا ایک رینیوڈ ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ جو ان سے جو نقصان ہوا اس کو اب پورا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر دھرنے نہ ہوتے، آج زمین پر یہ بجلی کے کارخانوں پہ کام شروع ہو چکا ہوتا، اور عام آدمی کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ
बिजली की कमी जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, तो उसमें इन धरनों का हाथ है। अनाउंस करना चाहता हूँ और आप यहाँ की कैबिनेट की वसादत से पूरी कौम को भी, और ये एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर है। ये एक मिसाली कमी है, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 103.62 से कम होकर आज 94.19 की जा रही हैं। इसका मतलब ही हुआ कि ये 9 रुपये 43 पैसे जो है वो कमी वाक़ई हो रही है पेट्रोल की कीमतों में। इसी तरह से डीज़ल जो है 107 रुपये 39 पैसों से कम होके 101 रुपये 21 पैसे की जा रही हैं। इसके अंदर जो कमी वाक़ई हो रही है वो 6 रुपये 18 पैसे। अब इससे इंशाल्लाह काश्तकार को बड़ा फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी, काश्तकार के ट्यूबवेलों के अखराजात कम होंगे। अगर ये डॉलर की कीमत जो है ना वो उसी तरह बरकरार रहती है 98 पे, तो आज ये कमी जो है ना और इससे 4 रुपये और बढ़ जाती। तो हाई ऑक्टेन की जो कीमत 131 रुपये 13 पैसे है आज, उसको आज हम कम करके 116 रुपये 45 पैसे ला रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 14 रुपये 68 पैसे की कमी की जा रही है। इसी तरह से केरोसिन जो मिट्टी का तेल जो है वो 95 रुपये 68 पैसे से कम करके उसको 87 रुपये 52 पैसे किया जा रहा है। ये कमी जो है ये 8 रुपये 16 पैसे की कमी है। पूरे सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि वो ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनको अब इसके मुताबिक उनमें कमी लेकर आएँ, और ये जो कमी है इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को पहुंचना चाहिए, ना कि किसी ख़ास तबके को पहुंचना चाहिए। मुल्क व कौम के हक़ में जानी चाहिए ये कमी, और इस कमी से इंशाल्लाह इजनास की कीमतें भी कम होनी चाहिए, और किराए की कीमतें कम होंगी तो यकीनन इजनास की कीमतें भी कम होंगी। ट्रांसपोर्ट की कीमतें कम होगी तो उनकी भी कम होगी। लोगों के लिए जो टिकट अदा करते हैं बसों में ट्रैवल करने का, वो भी कम होगा। इससे बाकी ट्रांसपोर्ट के जो है अखराजात वो भी कम आएंगे। हर तरह से मुल्क व कौम के तूल व अर्ज़ में इसका असर जो है वो पहुंचना चाहिए। और मैं जो है वो इसमें चीफ मिनिस्टर्स का, सूबाई हुकूमतों का एक बहुत ही मौसर किरदार नज़र आना चाहिए कि वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने इस पर अमल दरामद करना है, तो इसके असरात जो हैं वो सूबों के अंदर दिखाई देने चाहिए।